السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشد وارثی کیو پی نیوز میں آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں امام و خطیب مدینہ مسجد ہانڈی پورہ عامر کے، اور محمد انیس صاحب ہیں مانو سیوا سنستھا کے کوٹا کے ضلع ادھیکش ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور رئیس خان صاحب پردیش ادھیکش آل راجستھان مانو سیوا سنستھان جے پور سے یہاں پیچھے تشریف فرما ہیں، اور شریف خان صاحب پرچار پرسار منتری ہیں آل راجستھان مانو سیوا سنستھان جے پور سے، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں بات شروع کروں اور کچھ ایسے ذہن میں سوالات آتے ہیں جو مسلمان اور اسلام میں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بہت سے ابھی ایسی لوگوں کے اندر بھرمتا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب ان کو اگر معلوم بھی ہوتے ہیں تو آدھے ادھورے معلوم ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ جیسے میرے ذہن میں ایک سوال بہت دنوں سے ابال مار رہا ہے کہ آج کل مسجدوں میں جو مجھے فوٹو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں مکہ مدینہ کے اور مدینہ شریف کے، مکہ شریف کے، تو کئی بار میرے ذہن میں ایسے سوال آئے کہ بچپن میں جب میں مسجدوں میں نماز پڑھتا تھا، بچپن میں جاتا تھا، تو مجھے یہ فوٹوز وغیرہ نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت کہیں بھی مسجد میں کوئی بھی ایسا فوٹو نظر نہیں آتا تھا جو لوگوں کو یہ لگے کہ ہاں یہاں فوٹو لگا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلے اب زیادہ نظر آ رہے ہیں مسجدوں میں، کئی مسجدوں میں نے دیکھا، تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس کی نالج لی جائے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اب مسجدوں میں مکہ مدینہ شریف کے فوٹوز وغیرہ لگنے لگے۔ کچھ اگر فوٹو نہیں لگاتے ہیں تو وہ پینٹنگ کے مادھیم سے، پینٹنگ کے ذریعے سے مسجدوں کی دیواروں پر مکہ مدینہ کی جو ہے وہ تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اور بھی کئی ایسے سوال ہیں جیسے تعزیوں کو لے کر کے مسئلہ آتا ہے۔ کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیے نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں جس پر ہمیشہ سے چرچا ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن آج ہم اس میرا جو مقصد تھا، ویسے تو بہت سی ایسی باتیں ہیں مسجدوں میں اذان کو لے کر کے بھی کئی بار ایسے لوگوں کے ذہن میں آیا ہے کہ لوگ اذان جو ہے ایسی دیتے ہیں، فلاں ایسی دیتا ہے، فلاں ایسی دیتا ہے، جبکہ اذان کا کیا مسئلہ ہے، اذان کس کو دینا چاہیے، ایسے بہت سے ذہن میں سوال آتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے آج ہم نے جو ابھی تعارف کرایا ہے، ہمارے یہاں امام خطیب مدینہ مسجد ہانڈی پورہ کے یہاں تشریف فرما ہے، اور میں ان سے سب سے پہلا سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ امام صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا، اور میں سب سے پہلے آپ سے صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں فوٹو کا کیا مہتو ہے، فوٹو کا کتنا اس میں آدمی کو یقین ہے اور اس پہ جو ہے عمل کرتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا کہ لوگ آج کل مسجدوں میں بھی فوٹو لگانے لگے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بتائیں اس کے بارے میں تفصیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر کے تعلق سے جواب یہ ہے، اسلام کا اندر جاندار کی جو تصویر ہے بالکلیہ ناجائز ہے، الا یہ کہ اس کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آدمی اپنے آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے لیے، اس کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ تصاویر جاندار کی ہے یا غیر جاندار کی ہے۔ جیسے ان کا ایک سوال ہے کہ مساجد کے اندر مسجد نبوی اور بیت اللہ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ تو جاندار کی تصویر تو ہر جگہ بطور ابدیت اس کو لگانا تو وہ تو ناجائز ہے، لیکن غیر جاندار کی تصویر کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اگر اس کے اندر ابدیت ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، یعنی عبادت کے اعتبار سے اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔
اگر اس کو ہم بطور عقیدت محبت کے اعتبار سے اس کو لگایا جاتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہر وہ تصویر جو جاندار نہیں ہے اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اگر محبت اور عقیدت سے اس کو لگایا جاتا ہے. اور ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اذان کے تعلق سے کہ اذان کیسی دی جائے. اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اذان جو ہے بہتر آدمی جس کے الفاظ صحیح ہوں اور جس کی آواز بھی سریلی ہو، جس کی وجہ سے کہ سننے والوں پر اثر ہو. ہر ایک آدمی اذان دیتا ہے، نہ الفاظ صحیح ہیں نہ ان کے الفاظ کا معنی ان کو یاد ہے، بس اذان دے لیتے ہیں. اس کے اعتبار سے اذان کے بارے میں یہ ہے کہ مکروہ ہے. البتہ اذان کو لیے بہتر یہ ہے ایسا شخص ہو جو باشرع بھی ہو، مہذب بھی ہو اور جس کے الفاظ بھی صحیح ہوں. جی، اذان سے متعلق جو بات بتائی ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ فجر کی اذان دیتے ہیں، ظہر کی دیتے ہیں، عصر کی دیتے ہیں، مغرب کی دیکھتے ہیں. تو ایک مؤذن رکھا جاتا ہے مسجدوں میں. وہ مؤذن جو ہے کمیٹی یا محلے واسی یا ضلع کے جو بھی اس مسجد کے کارگر ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، انہیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایسا مؤذن رکھیں جو اذان 5 وقتہ دیتا ہو، جس کی آواز سریلی ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے ایک بڑے اصحابی تھے اور ایک سے ایک اذان دینے والے تھے، ایک سے ایک آواز کے سریلے تھے، لیکن آپ نے حضرت بلال کو ہی اذان دینے کے لیے جو ہے کہا کہ نہیں، اذان آپ ہی دے. کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا اور وہ سندیش بھی یہی پہنچانا تھا کہ جس کی آواز سریلی ہو. اب حضرت بلال کی تو اذان کو خدا کے فرشتے بھی سنتے تھے، خدا بھی سنتے تھے، وہ بڑی بات ہے. خیر، ہم اس پر ابھی اور چرچا کریں گے، ہمارا یہ پروگرام ابھی چل ہی رہا ہے. ہمارے انیس صاحب یہاں مانوادھیکار سیوا سنستھان کے کوٹا کے ضلع ادھیکش صاحب بیٹھے ہیں. انیس صاحب، میں آپ اس کو پکڑیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعزیے کا مسئلہ ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیے منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیے نہیں منانا چاہیے، تو کیا مسئلہ ہے ہماری ہی اس میں، اسلام میں ہمارے ہی لوگوں میں دو پھاڑ کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کا مجھے تھوڑا سا وستار سے بتائیں. دیکھو، میں نے تو جہاں تک سنا ہے، علماء اکرام جانتے ہیں اس معاملے میں زیادہ تر. جی ہم تو اس کے اندر اتنا علم نہیں رکھتے، لیکن جو جانکاری ہے، جی. جانکاری کے اعتبار سے یہ کہ تعزیہ منانا تو بالکل ناجائز ہے، منع ہی ہے. اسلام میں اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، تعزیے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. محرم ایک مہینہ ہے، جی اس مہینے کو ہم اسلامی سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہوتا ہے نا، ایسے اسلامک مہینہ ہے محرم، اور اس کو منانے کا طریقہ الگ ہے. اس مہینے کے اندر بہت ساری فوائد ہیں، بہت سارے اللہ نے فائدے بتائے. اس مہینے کے اندر 9-10 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم ہے. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے لیے بتایا. 10 روزے ہیں. ہاں، 10 پورے 10 رکھ سکتے ہیں، جی. اور کم سے کم 2 روزے تو رکھنا. 9 اور 10 تاریخ کا تو رکھتے ہی ہیں اکثر لوگ، اس کو رکھنے کے لیے بتایا. اور یہ تو ایک اس کی گیروں کا طریقہ ہے. یہ ہمارے اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور باقی یہ مولوی صاحب وغیرہ جانتے ہیں اتنا زیادہ، اور ہم جتنا جانتے ہیں اتنا بتائیں، لیکن اس میں ہے نہیں اتنا سا کچھ بھی. امام صاحب، آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں، مجھے روشنی ڈالیں کہ تعزیے تعزیوں سے کیا متعلق مسئلہ ہے یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں منانا چاہیے. جیسے آج ہمارے یہاں اسلام میں اور مسلمان میں جو کہوں کہ بٹے ہوئے لوگ ہیں، کئی فتنے لگا دیتے ہیں. جیسے محرم پہ ہی کئی فتنے لگائے ہیں کہ صاحب محرم نہیں منانا چاہیے. کچھ جو بریلوی شریف والے یا سنی حنفی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی اگر ڈالیں تو بڑھیا ہوگا. اللہ پاک نے ہمیں خوشی کے 2 دن دیے ہیں، صرف عید اور بقرہ عید. جی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 دن خوشی کے بتائے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امت آئی وہ بھی خوشی مناتے تھے، لیکن ان کا خوشی منانے کا انداز دوسرا تھا. ہمارا خوشی منانے کا انداز صرف عبادت ہے اللہ کی، اور کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. جتنے بھی رسم و رواجات ہیں وہ سب تکلیف دہ ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. رہا محرم کے بارے میں، تعزیے کے بارے میں، یہ اہانت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی اہانت ہے، جن کو اس زمانے میں یزیدیوں نے کیا تھا. کہ یزیدیوں نے جب آپ کے سر مبارک کو لے کر کوفہ کے اندر گھومے تھے، اس کی یادگار کو پوری امت کے لیے تقسیم کر دیا کہ تم بھی اسی طرح کرو. یہ تو اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی ہے. اگر ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تعزیہ میں شریک ہونا، تعزیہ منانا اور تعزیے کے لیے چندہ دینا سب قسم حرام اور ناجائز ہے. بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ تعزیے کے اندر یہاں تک کہ شریک ہونا شرک کے برابر ہے.
کفر تک پہنچا دیتا ہے آدمی کو. اس لیے ہم اس سے اعتراض کریں. ہاں البتہ اتنا آتا ہے کہ محرم کے دن روزہ رکھنا، محرم میں روزہ رکھنا، کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں بڑے بڑے صحابہ کی اور بڑے بڑے ان کی، وہ سب محرم کے اندر ہوئی ہے. اور محرم ایک اسلامی مہینہ ہے، اس میں بہت ساری رسومات ہیں ہماری ماں بہنوں کے اندر، جیسے مہندی نہیں لگاتی ہیں، شادیاں نہیں کرتی ہیں، یا کوئی نکاح کی ایسا کوئی اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ مہندی لگاؤ، شادی کرو، کوئی بھی آپ خوشی مناؤ، کوئی اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے. صرف اتنا ضرور ہے کہ اسلام کے اندر یہ مہینہ جو ہے، جب یہ ابتدا ہوئی اس مہینے کی، تو بہت ساری شہادتیں اسی مہینے میں ہوئی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، بہت سارے صحابہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، حضرت حسن حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. تو ان مہینوں کے اندر شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس کو بعض لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اجازت نہیں. جی جی بالکل. اچھا امام صاحب، اذان سے متعلق جو آج کل مدرسے چل رہے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ، اور یہ میرا بھی تھوڑا سا اندر سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہ مدرسوں میں ایک اذان سے متعلق جو ہے کلاس چلائی جائے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک بار آواز اٹھائی تھی کہ اذان درست کرنے کے لیے، اذان صحیح سے دینے کے لیے مدرسے جو ہمارے اسلامک چل رہے ہیں، جس میں دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھائی جاتی ہے، تو کیوں نہ اذان سے متعلق بھی ایک کلاس ایسی لگائی جائے جس میں اذان دینے کی تربیت دی جائے کہ اذان کیسے دی جاتی ہے، اذان میں کتنی سانس ہونی چاہیے، کتنے منٹ کی ہونی چاہیے، کتنے سیکنڈ کی ہونی چاہیے، اس طرح سے. اور لوگوں کو چھانٹا جائے کہ صاحب اب جیسے ہر کوئی اذان دینے لگتا ہے، میں گیا میں دے دی، مجھے نہیں اللہ اکبر صحیح سے نکل رہا ہے، میری نہ سانس ہے، لیکن میں اذان دینے کا شوق ہے، میں اذان دینے صبح پہنچ گیا. تو اس سے متعلق آپ لوگوں نے، جو آپ پیش امام ہیں، آپ بھی مدرسہ چلاتے ہیں یا اور بھی لوگ چلاتے ہیں، یا ان کے لیے آپ سندیش دینا چاہیں، تو کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، شروعات نہیں کی کہ اذان سے متعلق کوئی کلاس مدرسوں میں چلائی جائے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ، روشنی ڈالیے گا. ان کا سوال بجا ہے، جی اس کے تعلق سے ہونا چاہیے، لیکن یہی نہیں کہ صرف نہ اذان ہی ہو، ہر وہ عمل جی جو عملاً امت تک پہنچے، جی ہر اس کی چیز کی پریکٹیکل کے طور پر بچوں کو سکھانا چاہیے. جی بالکل. جیسے اذان ہے، نماز کا طریقہ ہے، جی بچوں کو کھانا کھانے کا طریقہ ہے، جی سونے کا طریقہ ہے، ہر وہ عمل جو اسلام میں عملاً پیش کیا جا سکتا ہے. جیسے معاملات ہے، لین دین ہے، تو کیسے کرنا ہے، بچوں کو بطور پیسہ دے کر دوسروں سے لین دین کرایا جائے کہ آپ لین دین کیسے کرو گے، مارکیٹ کی زندگی کیسی ہے وہ ان کو سکھائی جائے. ہر وہ عمل جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جو لفظاً کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ عملاً سکھانا ضروری ہے. جب ہم عملاً سکھائیں گے تو اسلام عملاً لوگوں کی زندگی میں پہنچے گا. لفظاً پہنچنے سے انسان بس لفظ آواز سنتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری عمل پہ نہیں آتا، لیکن جو عملاً دیکھے گا تو عملاً دیکھنے سے آدمی عمل پہ آتا ہے، اور عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے. جی. اچھا امام صاحب، میں واپس سے اسی فوٹو والے بات پر آتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مسجدوں میں فوٹو لگ رہے ہیں، یہ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا لگنا واجب ہے یا نہیں ہے. فوٹوز کی کوئی خاص کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن اکثر مساجد کے اندر جو فوٹوز لگے ہوئے ہیں وہ ایک عقیدت ہے، عقیدت کے طور پر لگا رکھا ہے، اور کوئی ابدیت کے اعتبار سے نہیں لگا رکھا. اگر اس پہ ہم ابدیت کے اعتبار سے لگاتے ہیں تو بالکل ممانعت ہے، اور عقیدت اور محبت میں کسی نے لگا رکھا ہے تو اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. اچھا نہیں، تو پھر یہ سوال بہت سے غیر جماعت کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے مندر میں بھی تو بے جانی چیز ہے، فوٹو بے جانی لگا ہوا ہے، ہم اگر اس کے سامنے سر جھکاتے تو کیا ایسے تمہارے مسجدوں میں بھی تو فوٹو لگیں، تم سر جو جھکا رہے ہو وہ اسی کے سامنے تو جھکا رہے ہو، تو تمہارا خدا کہاں ہے، تم تو اسی کی عبادت کر رہے ہو. تو اصل مسئلہ یہ ہے، ہماری جو عبادت ہے وہ تصاویر کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہے، چاہے مسجد نبوی ہے، کسی بھی تصویر کے لیے ہم سر نہیں جھکاتے. ہمارا جو سر جھکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے جھکتا ہے. بیت اللہ تو ایک متوجہ چیز ہے، اس کی طرف تو توجہ کرائی گئی ہے. بیت اللہ عبادت کے لیے مقصود نہیں ہے. اگر بیت اللہ نہ بھی ہو تب بھی اسی طرف عبادت کی جائے گی. مین مقصود عبادت ہے، بیت اللہ مقصود نہیں ہے، اور کوئی بھی تصاویر مقصود عبادت نہیں ہے. ہماری مساجد کے اندر جو تصاویر لگا جاتی ہیں وہ مقصود عبادت نہیں ہے، اور جو مندروں میں ہیں یا چرچوں میں جو تصاویر ہے وہ مقصود عبادت ہے، اس لیے وہ حرام اور ناجائز ہے. ہماری مساجد کے اندر جو بھی تصویر لگائی جاتی ہے مسجد نبوی کی یا بیت اللہ کی، وہ مقصود عبادت نہیں ہے. اس لیے مقصود عبادت نہ ہونے کی وجہ سے احتراماً، محبتاً
علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے. نہیں قرآن میں آپ لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے تعلق سے کہ اگر اس چیز سے ہمارے اسلام کے اندر کوئی فرق آتا ہے، یا اسلام کے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، عملاً لوگ سوچتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر یہ مشابہت سے لوگوں کے اندر ایک اسلام سے نفرت یا اسلام سے کے اندر تنقید آتی ہے تو بہتر ہے اس کو نہ لگایا جائے. جی 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 میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں یہ جو فوٹو آج کل لگ رہے ہیں پہلے نہیں لگتے تھے، اب جو لگنے لگے ہیں، ایک نئی ترتیب لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ اب مسجدوں میں نے یہی نہیں پورے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے یو پی جاتا ہوں تو وہاں بھی دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر مکہ مدینہ کی صاحب انہوں نے اسکریچ سے ہی تصویر بنا دی ہے سامنے ممبر کے پاس میں، اور ممبر تو ایک بہت اونچی جگہ ہے اور اس کے پاس میں جو ہے بنا دی ہے. تو یہ مسئلے لوگوں کے ہمارے ہی ذہن میں نہیں، دیگر جماعت کی بھی ذہن میں یہ آتے ہیں کہ ارے یہ تو وہ ہماری والی بات ہو گئی ہے کہ صاحب فوٹوز کے سامنے جو ہے سر جھک رہا ہے. اب وہ ہم لگا رہے ہیں اس کو، وہ ہم ادبیت یا دیگر ادبیت کی وہ ہماری ذہن کی بات ہے، لیکن دیگر جو دوسرا جو دیکھے گا، دوسرا جو سوچے گا، وہ تو یہی سوچے گا کہ جس طریقے سے ہم اپنے مندر میں جو ہے وہ لگاتے ہیں تصویر اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی مسجد میں جو ہے اپنے سامنے تصویر لگا لیتے ہیں. اب مورتی نہیں لگا رہے ہیں تو کیا ہوا، تصویر لگا رہے ہیں. تصویر کو ویسے بھی مزاروں کو لے کر کے کئی مسئلے ایسے آتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑا، کئی میں نے تقریریں بھی سنی ہیں، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ مورتی پوجا ہو گئی ہے، کہ وہ کھڑی مورتی ہے، یہ لیٹی مورتی ہے، قبر مورتی بنا دیا انہوں نے. تو ایسے مسئلے لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے، تو اس سے ہمارے اسلام کی بات میں بھرمتا لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے. تو اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، اس کو صحیح طریقے سے بتانا بھی بہت ضروری ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھو ان کا سوال ہے کہ تصاویر کا لگانا مسجد کے اندر کیسا ہے. ہر وہ تصاویر جیسے مسجد نبوی کی ہے، بیت اللہ کی ہے، درگاہ کی ہے، یہاں کے گھر پہ بھی لگانا کیسا ہے. جی تو مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تصویر ہم مسجد کے اندر لگاتے ہیں اور وہ بالکل سامنے ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت بھی اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے اگر کسی نے اس کو پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، کسی نے اس پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، کسی نے یعنی کہ مسجد نیت باندھے ہوئے اگر اس پر نظر پڑ گئی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نظر پڑی تو پڑھا ضرور جائے گا. نہیں، لفظاً ایک تو ہے ذہناً پڑھنا، اس پہ تو نماز نہیں ٹوٹتی. اچھا ایک لفظاً پڑھ لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا اگر کسی پہ مسجد نبوی لکھا ہوا ہے جی یا بیت اللہ لکھا ہوا ہے جی یا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس نے اس کو لفظاً اس کو پڑھ لیا نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں، نماز یعنی کا نیت باندھے ہوئے تو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پڑھ لیا ہاں تو نماز ٹوٹ جائے تو گی. نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس کو ذہناً بس دیکھا ہے، پڑھا نہیں ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا اچھا اسی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کسی چیز کی کوئی لکھت، کوئی تصویر بہتر ہے کہ نہ ہو مسجد کے، یا مسجد کے اس طرف جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہو، بہتر ہے. لیکن کوئی الفاظ مسجد کے دیواروں پر لکھا جاتا ہے، وہ صرف بہت ساری چیزیں یادگار کے لیے لکھی جاتی ہے، جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے نماز دین کا ستون ہے، نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈے حدیث سے لکھی ہوئی ہوتی ہے پتھر کے ذریعے سے، وہ صرف اس لیے یادداشت کے لیے لکھی جاتی ہے اور تاکہ لوگ اس کو یادداشت رہے. بلکہ اگر اس سے کے ذریعے جیسے ان کا ایک سوال، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ مورتی کا پوجنا، قبر کا پوجنا کسی بھی چیز کے لیے ہمارے اسلام اس کی سجدہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتا. چاہے قبر ہو، چاہے مورتی ہو، چاہے مورتی نہ ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ تصویر ہو یا نہ ہو، کسی چیز کے لیے ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. لوگ باغ جو مزاروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جا کر اگر وہ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے اور شرک کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ قبر کو جا کے ایسے کر کے چومتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وہ اگر مشابہ شرک ہے تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. مشابہ شرک کی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا. کہ اللہ پاک نے یہ کہا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سارے گناہ بخش دوں گا، شرک کو نہیں بخشوں گا. اللہ شرک کو نہیں بخشیں گے. لیکن ہر وہ عمل جو شرک کی طرف پہنچاتا ہو، وہ آدمی کو مشرک بنانے کی طرف پہنچاتا ہو، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. اچھا ویسے ولی اللہ کے بارے میں قرآن میں کہیں پر کوئی ذکر ہے؟ ہاں، قرآن میں ولی اللہ کے بارے میں ذکر، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھو ولی اصل میں اس کو نہیں کہتے کہ ہر ایک آدمی کسی کی قبر کو دفنا دیا اس کو پوجنے لگ گیا، اس کا نام ولی نہیں ہے. ولی وہ ہیں جنہوں نے اسلام اور شریعت کے ساتھ زندگی گزاری اور اسی پر لوگوں کو لائے اور اسی کے مطابق وہ دنیا سے چلے گئے
ان کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کا مقصد آتا ہے دوست کے، اللہ کے دوست کو کہتے ہیں ولی، اور دوست وہی بن سکتا ہے جو دوست کی حقیقت میں دوست کے بارے میں جانتا ہو۔ جی ہر ایک آدمی، کسی کو ہم نے، کوئی بھی آدمی تھا اس کو ہم نے دفن کر دیا، اس کو پوجنے لگ گئے تو وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ جی ولی صرف وہی ہیں جو حقیقت کے بارے میں قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہوں گے نہ وہ خوف ہوگا ان کو، نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ جی ہر کسی قبر کو ولی قرار دے دینا، کسی نے کسی کوئی چیز دفن کر رکھی ہے، کسی نے کوئی ہاں جن کی تاریخ ہے وہ حقیقت کے ولی ہیں، جیسے ہمارے اجمیر شریف کے اندر وہ ہیں تو وہ حقیقت کے ولی ہیں، یا کہیں ایسی جگہ پر ہمارے اولیاء کرام مدفون ہیں وہ حقیقت میں ہیں۔ جی لیکن ان ولیوں سے بھی بڑے صحابہ ہیں۔ جی لوگ ولیوں سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ صحابہ کا ہے، ولیوں کا بھی نہیں اتنا مقام مرتبہ۔ لوگ ولیوں کو نبی سے بھی زیادہ مقام مرتبہ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، صحابہ اور ولی میں کیا فرق ہے؟ بہت سے ہمارے درشک جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ صحابہ کیا ہے اور ولی کیا ہے۔ صحابہ ولی میں فرق یہ ہے، دیکھو صحابہ ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ جی ایک ولی وہ ہیں جو صحابہ کے بہت بعد آئے، صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد علماء دین۔ علماء دین کے نقش قدم پر جنہوں نے دین کی محنت کو، دین کی باتوں کو پھیلایا، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ ولی، ان کو ولی قرار دیا گیا ہے۔ ان سے پہلے جو زمانہ ہے، آپ کا زمانہ 3 زمانہ ہے، صحابہ، دوسرا زمانہ تابعین ہے، تیسرا تبع تابعین ہے۔ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا ہے کہ جنہوں نے صحابہ، تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی حال میں چلے گئے۔ ایک سوال اس یہاں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ تو اندھے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ کا زمانہ پایا اور ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یعنی آپ کی صحبت ہی انہوں نے ان کو پائی، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اندھے تھے، آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم جی اندھے تھے، آپ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی صحبت پائی ہے، آپ کی مجلس میں رہے ہیں اور آپ کے مؤذن بھی رہے ہیں۔ جی اچھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ شریف بھائی، کوئی ذہن میں سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رئیس بھائی، اگر کوئی ذہن میں سوال ہے، ابھی ہمارے امام صاحب ہیں اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب نے خلاصہ کر دیا، فوٹو کے بارے میں جو بتایا تھا وہ پورا خلاصہ کر دیا، اور مولوی صاحب بھی زیادہ اچھی طرح بتا پائیں گے۔ جی، تو آج ہم نے جو فوٹو کو لے کر کے، حالانکہ ویسے آپ نے منادی بھی کی ہے کہ مسجدوں میں فوٹو نہیں بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ بدعت اور کیا آپ نے ابھی بتایا کہ بدعت میں بھی کیا ابدیت اور بدعت کیا ہے؟ ابدیت اور عقیدت عربی لفظ ہے، ابدیت کہتے ہیں عبادت کو۔ جی جی جی، عبادت کے طور پر کسی بھی چیز کی تصویر کا لگانا اسلام اجازت نہیں دیتی، ہاں، اور محبت کے لیے غیر جاندار کی چیزیں جن میں جاندار نہیں، جیسے درخت ہیں یا کوئی مکان ہے یا کوئی جھرنا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ایسی چیز کی آدمی تصویر لگاتا ہے محبت میں، تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اچھا، قرآن میں کہیں اس فوٹو کا ذکر ہے کہ ہاں یا نہ قرآن نے کہا ہے کہ فوٹو لگانا چاہیے؟ جبکہ میں اپنے بچپن میں ایک تقریر سنا کرتا تھا، اس میں مولانا کہتے کہ جس نے فوٹو بنائی، حشر کے دن اس کو اس تصویر کے اندر روح ڈالنی ہوگی، خدا کہے گا کہ اس میں روح ڈال، تو نے یہ مورتی بنائی ہے، تو نے یہ فوٹو بنایا ہے۔ تو یہ تقریریں میں بچپن میں سنتا تھا، تو آج میرے ذہن میں آتی ہیں کہ آج ہم گھر گھر میں فوٹو، آج تو ہر آدمی جو ہے ہر 5 منٹ میں سیلفی لے رہا ہے، تو کتنی روحیں ڈالے گا وہاں حشر کے دن؟ تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ تو اس تعلق سے جیسے ان کا ایک سوال ہے، آج کا زمانہ موبائل کا ہے، جی موبائل کے زمانے کے اعتبار سے ایک سوال ہے، بہت ساری تصاویر بن رہی ہیں، جی بہت ساری لوگ، جیسے اب میں بھی بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، جی یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ جی تو ان سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے تصاویر جو بن رہی ہیں، جی اگر ان تصاویر کو بطور سجاوٹ کے اعتبار سے یا بطور احتراماً یا بطور تعظیماً ان کو ہم رکھ رہے ہیں، تو یہ تصاویر کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اگر ان تصاویر سے مقصد صرف ایک یادداشت ہے اور ایک یاد دہانی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں تک بس ایسے پہنچانا ہے کہ جیسے آج کل شادی وغیرہ میں یا پروگرام وغیرہ میں یا کسی دین کی بات کو پہنچانے کے لیے آدمی بناتا ہے، اس کی صرف اجازت دیتا ہے اسلام۔ ہاں، ایک وقت کے اعتبار سے لوگ ہر جگہ کھڑے ہو کر تصویر بناتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے لیے ممانعت ہے، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں، سے ضرورتاً آپ اس کی تصویر لے سکتے ہو،
ویسے محبتاً عقیدتاً جگہ جگہ کھڑے ہو کے تصویر بنانا، اس کے تعلق سے وہ علماء اکرام جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے الگ مسائل بتاتے ہیں کہ بھائی ہاں اگر آپ کو ضرورت کے اعتبار سے ہے تو جائز ہے، ضرورت کے اعتبار سے نہیں تو ناجائز ہے۔ جی 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 امام صاحب بہت بہت شکریہ. اب وقت بھی ہو چلا ہے. آج ہمارے یہاں امام صاحب یہاں تشریف لے کے آئے اور جناب یہ راجستھان مانو سیوا سنستھان کے لوگ بھی یہاں تشریف فرما تھے، اور فوٹو سے ریلیٹڈ جو میرے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں بھی جو بات آتی ہے کہ مسجدوں میں آج کل جو فوٹو لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے، اس سے بھی ریلیٹڈ، اس سے بھی سمبندھت آپ نے ابھی امام صاحب کی مدینہ مسجد، امام خطیب مدینہ مسجد کے ہیں ہانڈی پورہ آمیر کے. میں اس وقت ہانڈی پورہ آمیر میں بیٹھا ہوں. اب وقت تو ہو چلا ہے لیکن ہم اپنے محلے میں بیٹھے ہیں، اپنے شہر میں بیٹھے ہیں، اپنے قصبے میں بیٹھے ہیں، اور اپنے قصبے کی اگر بات نہیں کریں تو یہ بہت ہی خراب بات ہوگی. میں امام صاحب اب تھوڑی سی دنیاوی کی بات کو لے کر کے چرچا کروں گا. وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں 5-7 منٹ ابھی اور نکالتا ہوں. آج ہمارے یہاں میں بچپن سے ہی اس محلے میں رہا ہوں. 3 سال کی عمر سے میں یہاں آ گیا تھا. 3 سال کی عمر سے میں یہاں رہ رہا ہوں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے یہاں کے اچھے برے وقت بھی دیکھے ہیں، اور اچھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، برے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. لیکن آج کا دور جو اس وقت یواؤں کو لے کر کے چل رہا ہے، جو ہمارے یہاں کے یوا بگڑ رہے ہیں، اس کے معاملے میں آپ سے تھوڑی سی چرچا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیش امام صاحب ہیں، آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. آپ کی بات اگر لوگوں تک جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. امام اگر کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ہم لوگ تو پھر بھی ایک بار اگر کوئی بات کہیں تو لوگ نظر انداز کر دیں، لیکن ایک امام کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. امام اگر اس بات کو سمجھائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے محلے کے مین روڈ پر نشہ، سٹا، جوا، یہ سب شریعام ہو رہا ہے، لیکن اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پولیس وبھاگ کا تو ایسا مسئلہ ہے، میں تو کھلے عام کہتا ہوں کہ پولیس وبھاگ تو بھتہ لیتا ہے اپنا اور اپنے راستے لیتا ہے. اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کون جوا کھیل رہا ہے، کون سٹا چلا رہا ہے. اس کو معلوم سب ہے، پولیس پرشاسن کو بھی معلوم سب ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتی کیونکہ اس کو تو اندر سے جا رہا ہے، اس کو تو پھر مل رہا ہے بھتہ، اس کو تو پیسہ مل رہا ہے، وہ اس پر اتنی کارروائی نہیں کرے گی. لیکن گھر کا جو پریوار کا مین مکھیا ہوتا ہے وہ اس بات پر آج کل توجہ نہیں دے رہا ہے کہ ہمارے دیش کے، ہمارے سماج کے، ہمارے محلے کے، ہمارے گلی کے یوا جو بگڑ رہے ہیں، نشے کی لت میں جا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. 17 سال کی یوا جب میں دیکھتا ہوں ان کو نشے کی حالت میں تو مجھے اندر سے رونا آتا ہے. میں پترکار ہوں، میں آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے. 1-2 بار اٹھائی بھی تو کچھ لوگ گئے، بولے کیوں گلے پڑ رہا ہے لوگوں کے، کیوں اپنے آپ کی تو یار یہاں اکیلا رہتا ہے، تو کیوں دوسروں کی اس میں پھٹے میں ٹانگ اڑا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں ایک پترکارتا کے حساب سے ہمیشہ یہ آواز اٹھاتا رہتا ہوں. تو امام صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج کا جو یہ ماحول بنا ہوا ہے، یوا بگڑتا جا رہا ہے، اس پہ پریوار والوں کا، اس میں مکھیاؤں کا کیا رول ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اصل میں اسلامی جو زندگی ہے وہ تو ایک کامیابی زندگی ہے. جی اسلامی زندگی کو چھوڑ کر من مرضی کی زندگی وہ ایک ناکامیابی زندگی ہے. تو ہماری جو نسل بگڑ رہی ہے 2 وجہ ہے. اسلام سے دوری ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، ایک تو جہالت اور ایک تنگ دستی. ان دونوں وجہ سے آدمی اسلام چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں. آج جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس بگاڑ کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر تنگ دستی نہیں ہے تو جہالت ضرور ہے، اور جہالت کی مین وجہ والدین ہیں کہ والدین اس کو تعلیم نہ دیتے ہوئے دنیاوی تعلیم پر منحصر ہوتے ہیں کہ دنیاوی کالج پڑھا دیے، اسکول پڑھا دیے. اسکول کالج ایک انسانی زندگی کے اعتبار سے جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے. اسلامی زندگی کالجوں میں، اسکولوں میں یا کہیں ایسی جگہ نہیں پڑھائی جاتی. اسلام تو ایک ایسی بہترین مذہب کی چیزیں ہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مدارس ہیں یا مکاتب ہیں یا پھر کوئی ایسی تنظیم ہو جو ان کے تعلق سے بہتر محنت کرے. اور اس کے تعلق سے ہم سب کو جاگرکتا ہونی چاہیے کہ ہماری بچے بچیاں غیریت کی طرف اچانک چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا. تو اس کے تعلق سے ہونا چاہیے ہر محلے کے اندر کہ
ہمارے سماج کے لوگ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اس تعلق پہ غور و فکر کریں کہ ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے، اور ان کی تعلیم کا ایک نظم بنایا جائے کہ یہ تعلیم حاصل کریں اور اسلامی پوری اسلامیت کے اعتبار سے زندگی گزاریں۔ جی، میں تو یہ کہتا ہوں امام صاحب کہ جس طرح سے ایک مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، اس طرح سے اپنے بچوں پر خیال رکھنے کے لیے بھی محلے میں ایک کمیٹی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا بچہ غلط جگہ پر جا رہا ہے تو اس کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں لوگوں کو جا کر کے اس کو سمجھانا چاہیے۔ اس کے تعلق سے یہ ہے، جی سب سے بہتر تو یہ ہے جی کہ چند آدمی جو بھی تیار ہوں اس کے لیے، جی تو اس میں سب سے پہلے علماء اکرام کو ساتھ لیا جائے، جی 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 جو ان کو صحیح معنی میں صحیح رخ پہ لے جائیں جی اور ان کی بات کو مانا جاوے، جی اور جس طرح وہ لے کر چلے اس کو اس کے ساتھ دیں، ہر اعتبار سے، جانی مالی وقتی اعتبار سے جی جیسے بھی کوشش ہو۔ جی اچھا، اس میں ایک سوال اٹھے گا، بھائی ہم کسی کے بچوں کو لائیں گے، ان کے ماں باپ اس پر اعتراض کریں گے، جی تو اس میں ہمارے 10-15 آدمی ایسے ہونے چاہیے جو ان کو جواب دے سکے جی جی کہ ہمارا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ اس جی بچے کو بگاڑنا ہے یا اس بچے کو ذلیل کرنا ہے یا رسوا کرنا ہے، جی مین مقصد یہ ہے کہ اس بچے کو صحیح زندگی پر اور صحیح لائف پہ اس کو لانا ہے۔ جی 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 اور اسی کے تعلق سے کہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جو سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں، سماج میں بہت ساری کمیاں ہیں، جی ہر کمی کو دور کرنے کے لیے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم پورے اعتبار شرعی اعتبار سے، ایک تنظیم کے اعتبار سے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لاؤیں۔ واہ، بہت 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 شکریہ امام صاحب، آپ آئے، آپ نے دین کی اسلام کی بات بتائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ شریف صاحب آپ کا بھی، رئیس بھائی آپ کا بھی، انیس صاحب آپ کا بھی، اور امام صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے کو دیا۔